السلام علیکم، گڈ ایوننگ. آپ سب کی خدمت میں عروج راجپوت آج کا پروگرام لے کر حاضر. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. زیادہ تر لوگ ان کو خبرناک سے بھی پہچانتے ہیں. جی ہاں، بالکل آپ پہچان گئے ہیں. ہمارے ساتھ آفتاب اقبال صاحب موجود ہیں اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے اتنے بزی ٹرپ میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا. آج کل وہ ٹورانٹو کینیڈا میں موجود ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. شام جی اینڈ تھینک یو ویری ہم مچ. پہلے تو آپ کو مبارکباد دیں گے کہ آپ کے ریسٹورینٹ کے لیے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. میں آپ کو اور آپ کے ویورز کو نئے سال کی مبارکباد بھی پیش کر رہا ہوں. تھینک یو. تو بات تو ہم کرنا چاہتے ہیں آج کل سب لوگ پاکستان کے بارے میں، جو حالات ہیں پاکستان کے، اس کے حوالے سے 2-3 سوالات ہیں. جی جی. سارے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے یعنی نیئر فیوچر میں کوئی پازیٹیو ہوپ دکھائی دیتی ہے؟ کس حوالے سے پازیٹیو سے مراد؟ کیا پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے گا؟ پاکستان کی معیشت سنور جائے گی؟ اوور آل ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا پاکستان کا سیاسی گند، میں اسے کہتا ہوں سیاسی گند جو ہے وہ سمیٹا جائے. آپ اسے یوفیمائز کر رہی ہیں، آپ اسے اسٹیبلٹی کہہ رہی ہیں، لیکن allow me to use these words کہ جو گند ہم نے کھلار رکھا ہے اس کو ہم سمیٹ پائیں گے یا نہیں. تو اس حوالے سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں پاکستان سینٹر آف گریوٹی بنا ہوا ہے آج کل، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایپی سینٹر بنا ہوا ہے ہر معاملے کا. تو ایک روحانی سی بات ہے، پاکستان کے معاملات روحانیت سے جو ہے اسی زاویے سے، اسی اینگل سے دیکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے بننے میں بھی روحانیت بہت انوالوڈ تھی، پاکستان کے سنورنے میں بھی روحانیت انوالوڈ ہے، اور اگر خاکم بدہن پاکستان تباہ ہوا تو اس کے اندر بھی روحانیت انوالوڈ ہے. تو پاکستان کا جو بگاڑ ہے نا، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر اچھی خاصی سلطنت، اتنی آئیڈیل مملکت، ناٹ سلطنت، اچھی خاصی مملکت، ایک آئیڈیل لوکیشن، ہر طرح سے وسائل سے مالا مال، کام کرنے کی لگن بے پناہ، تو اس کے باوجود اتنی شاندار جیو اسٹریٹجک لوکیشن، اور پھر ہم ان حالوں میں کیوں پہنچے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے آزما رکھا ہے. پاکستانیوں کو اس نے قسمہ پرسی کی آزمائش میں ڈال کر بھی آزمایا، فراوانی کی آزمائش میں ڈال کر بھی آزمایا، آسانی کی آزمائش میں بھی ڈال کے آزمایا. پاکستانی بدقسمتی سے ہر آزمائش پہ فیل ہوتے رہے، فلاپ ہوتے رہے بری طرح. اور اللہ تعالیٰ تو موقع دیتا رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جنروسٹی، اس کی بینیولنس کا تقاضا ہے کہ وہ تو ایک جگہ نہیں رک جاتا نا، وہ تو موقع دیتا رہتا ہے. ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ ہمیں اب کیا اس نے معاف کرنا ہے، یا ہم نے اتنی برائیاں کی ہیں، فلاں دوست ہے میں نے اسے اتنی دفعہ ڈچ کیا ہے، وہ مجھے کہاں معاف کرے گا. تو اسی طرح کہ جیسے آپ میں ویسا وہ ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا ہے نہیں. ہم جہاں مایوس ہوتے ہیں ہماری نیگیٹو مارکنگ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یعنی یہ میری رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں، ان کا مطلب ہے یہ مجھے اپنے حساب سے ناپ رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، پاکستانی قوم کا مطالعہ کرتے ہوئے، اپنی تاریخ کو بڑے غور و خوض سے، میں تاریخ پڑھتا نہیں، میں تاریخ انالائز کرتا ہوں، میں چیزوں کو ریلیٹ کرتا ہوں، کو ریلیٹ کرتا ہوں. اور ایسے ایسے حکمران ہو گزرے ہیں کافی سال پہلے کہ میں انہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بدترین حکمران تھے. جو پہلی اینٹ لگائی گئی تھی یہ 50s ارلی 50s میں آغاز جو کر دیا گیا تھا، اور آغاز ایوب خان سے ہوا تھا. کبھی پاکستانی تاریخ جب بے لاگ تبصرہ کرے گی، مورخ اور مبصر جب بلا خوف اس کے اوپر رائے زنی کریں گے، چاہے وہ سایہ شمشیر میں ہی بیٹھے ہیں، تو ایوب خان کو کبھی معاف نہیں کریں گے. ضیاء الحق کو معافی ہو سکتی ہے، یحییٰ کو معافی ہو سکتی ہے، مشرف کو ہو سکتی ہے، ایوب خان کو نہیں. حالانکہ میرے انتہائی عزیز دوست ایوب خان کے انتہائی قریبی دوست ہیں، اور میرے انتہائی عزیز سیاستدان ایوب خان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے کنبے سے. لیکن میں بات کر رہا ہوں مبصر کے طور پہ، پاکستانی اسٹوڈنٹ کے طور پہ. بالکل ایسے ہی کرنی چاہیے. اس وقت ایوب خان نے اپنا ویٹ ڈالا ہوتا اچھائی کے پلڑے میں،
تو میں دیکھتا غلام محمد کس طرح یہ جرت کرتا ہے, صحیح. مولوی تمیز الدین کیس اس نتیجے کے ساتھ کیسے سامنے آتا ہے. آج تک ہم وہ جو ہاتھوں سے لگائی ہیں دانتوں سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کھل نہیں پا رہے. چنانچہ جرائم کی تاریخ اس سے بھی پرانی ہے کہ جب قتل و غارت شروع ہوا دونوں طرف, جب توڑ پھوڑ شروع ہوئی, جب ہم نے بے حرمتی کرنی شروع کی, آزادی کی ناشکری کرنی شروع کی اللہ کی رحمتوں کی, تو اللہ نے کیسے پھر ہماری نیگیٹو مارکنگ شروع کی. ورنہ وہ ایک کتاب ہے, میں بڑی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں, کانٹے سے کہوٹے تک, کانٹے سے کہوٹے تک. یہ ہمارے پاس اتنا کھانے کو نہیں تھا کہ ہم تعیش پہ استعمال کر سکتے. ہمارے سیکریٹریٹ میں آج بھی آپ جائیں تو ایک ادارہ ہے آرکائیوز کا, آرکائیوز کھول کر دیکھیں تو کامن پن کی جگہ آپ کو کانٹے آج بھی لگے نظر آئیں گے. کسی جگہ گھن کھا گئی ہے, دیمک لگ گیا, لیکن کئی کانٹے سلامت ہیں. ببول کے کانٹے, یہ کون سے کانٹے ہیں؟ یہ اوکاڑا لاہور کے پاس, لاہور اور قصور کے بیچ ایک سڑک ہے, بیدیاں روڈ, فیروز پور روڈ, ان کے اوپر ببول کے بہت بڑے بڑے درخت ہوا کرتے تھے. تو عورتیں یہ جو پکھی باس ہوتے ہیں, خانہ بدوش عورتیں, یہ جب بکریاں چرانے جاتی ہیں تو کافی سارے کانٹے اتار کے نا پوٹلیوں کی شکل میں لے آیا کرتی تھی اور سیکریٹریٹ کے باہر کہا کرتی تھی کانٹے لے لو کانٹے. تو ایک ٹکے کی تھیلی ملتی تھی. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھی کامن پین افورڈ کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی پسماندہ قوم کو کیا کچھ دنیا کی 7ویں بڑی نیوکلیئر مائٹ بنا کے رکھ دیا کہ لوگ سلوٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے. ہم نے کسی چیز کی پاسداری نہیں کی. ہمارے پاس اتنے شاندار موسم تھے, ایسے ایسے پھل, ایسے ایسے پھول. صحراؤں میں جائیں تو دنیا کے بہترین صحرا, سمندروں میں جائیں تو لاجواب سمندر, ڈیپ سی پورٹ, لوگ ترستے ہیں. اور آپ کی مکران کوسٹ ساری کی ساری, وہاں پہ 6 پورٹس بنا لیں آپ. مکران پوری کی پوری, سون میانی بنا لیں, اور مارا بنا لیں, گوادر بنا لیں, پسنی بنا لیں. پہاڑوں پہ جائیں تو کیا کیا کچھ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. دنیا کی 5-8 آپ کے پاس ہیں, 8-9 میں سے. آپ دیوسائی کو ایکسپلین کریں ذرا کہ دیوسائی پلینز ہیں کیا. یہ سارا کچھ آپ کے پاس ہے. ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں اور ایک بہت بڑی نعمت جس سے آپ مالا مال ہیں, جو سکہ رائج الوقت ہے. یہ مجھے بیس بنانا بہت ضروری ہے. پاکستان کے بارے میں, پاکستان اور کسی بھی اور ملک میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تمہید کے بغیر آپ پاکستان پہ بات کر ہی نہیں سکتے. دوسرا, روحانیت کے بغیر پاکستان کی سیاست, معیشت, معاشرت اور سماج سمجھ میں نہیں آئے گا. کسی کو شوق ہے تو کر کے دیکھ لے, میں تو نہیں سمجھتا. کہ سب سے بڑا جسے میں سکہ رائج الوقت کہہ رہا ہوں وہ ہے کہ 60% آف یور الیکٹوریٹ از بٹوین 18 اینڈ 32-33. کمال. یعنی تازہ دم چیتے, ڈبل شفٹ, ان سے کچھ بھی کروا لو, اس کی ایک شفٹ آپ کے 3 شفٹوں کے برابر. کبھی اس پہ غور کیا ہم نے؟ دنیا کے سب سے زیادہ خیرات کرنے والی قوموں میں سر فہرست دیکھیے کون سی قوم. ہم غربت کی آخری خطوط کو چھو رہے ہیں اور ہیپینس انڈیکس میں دیکھ لیجئے ہم انڈیا سے اوپر ہیں. وی آر اسٹل ویری ہیپی. ہیپینس کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ سکون عطا کیا ہے. خیرات میں ہم سب سے آگے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ صفائی میں ہم سب سے آخر میں ہیں. ہم 130s میں ہیں اور صفائی نصف ایمان ہے لکھ کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے جرائم اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تحفے دینے کے باوجود ہمارے کرب کا تسلسل قائم رکھا ہے. ہماری ایگنی میں کمی نہیں ہو رہی. اب دیکھیے ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا سر اٹھا لیتا ہے. یہاں پہ آپ کو روک کے یہ پوچھنا چاہوں گی, ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے, یا ہم ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو ہم پھر شروع کر دیتے ہیں؟ وہی وہ ایک شروع ختم ہوا, ایک اور دریا کا سامنا والا حساب ہے. مطلب ہمارے مسئلے باہر سے تو نہیں آتے, ہمارے مسئلے تو ہم خود پیدا کرتے ہیں. مسئلہ باہر سے آتا ہی کوئی نہیں ہے. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جیسے جوان لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں, اراؤنڈ 60-65%. دوسری جانب ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس میں کیپیبل. میں لیڈر کی طرف آ رہا ہوں, اگر آپ مجھے آنے دیں. چلیے. کہ یہ جو
مسئلہ آپ کہتی ہیں نا باہر سے کہیں نہیں آتا, مسئلہ اندر سے ہوتا ہے. ہمیشہ قلعے کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا انٹروڈر آج تک جو دیکھا گیا ہے ان میں ہلاکو خان واز ون آف them, جس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی بغداد کی. قلعے کا دروازہ کھلا اندر سے. تو قلعے کا دروازہ ہمیشہ اندر سے کھلتا ہے. ہم اندر بیٹھے ہوئے کہیں حماقت کے مرتکب ہوتے ہیں, کہیں غلطی کے اور کہیں غداری کے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سا لفظ کس کے لیے چننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جرائم بظاہر معاف نہیں کیے. ہمارے جرائم بہت زیادہ, بہت زیادہ. ہمارا یہ کیا کم جرم ہے کہ 60s کا آغاز ہوا اور ہم سے ہمارا بلو پرنٹ لے کر ایک ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ سیمسنگ بھی بنا رہا ہے, وہ ڈیوو بھی بنا رہا ہے, وہ دنیا کے عظیم ترین قوموں کے ساتھ ٹکر بھی لے رہا ہے, اور ساؤتھ کوریا کے نام سے دنیا اسے جانتی, اس کو پوچھتا کوئی نہیں تھا. ایک چھوٹا سا ایک بیکار سا ملک جو ہر وقت اسی ڈر اور خوف میں رہتا ہے کہیں نارتھ سے کوئی چیز لڑکھا نہ دے, ہم تو اتنے میں بھی مر جائیں گے. اس سے اچھا ڈرامہ کوئی نہیں بنا رہا, اس سے اچھی فلم کوئی نہیں بنا رہا. ہمارا پی ٹی وی وہاں پہ الو بول رہے ہیں. ہمارے فلم خانے جو تھے, جو سینماز تھے, وہ تھیٹرز جو تھے, وہ پلازے بن رہے ہیں, اور جو ہمارے سینماز تھے, جو ہمارے اسٹوڈیوز تھے, وہ گوڈاؤنز بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ لوگ بوریاں رکھ رہے ہیں. یہ آپ کا انحطاط ہے. مجھے آپ بتائیے آخری بانو قدسیہ کب پیدا ہوئی پاکستان میں؟ آخری اشفاق احمد آپ نے کب پیدا کی؟ آپ نے آخری سائنسدان کب پیدا کی؟ کون سے میتھمیٹیشنز ہیں جنہیں نوبیل کے لیے آپ نے وہ کیا, نامینیٹ کیا؟ ہر چیز انحطاط کا شکار ہے, ہر چیز. قابلیت کو تو ہم ویسے بھی عبرت کا نشان بناتے ہیں. کرکٹ کیا, کامیڈی کیا, کرائم میں البتہ ہم بہت اوپر ہیں. کرائم ہر نوعیت کا, اور کرائم کو ہم ایوارڈ بھی دیتے ہیں. یہ مورلی بینکرپٹ قوم ہے ہم, اور اس کا نیٹ ریزلٹ ہے ہم فائنینشیل بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں. اب آ جائیے اس طرف جو آپ نے سوال پوچھا کہ ہونے کیا والا ہے. ہم کراس روڈز کی طرف جا رہے ہیں. وی آر دس شارٹ آف دیٹ کراس روڈ. رائٹ. کراس روڈ میں ایک سڑک جائے گی بہتری کی طرف, ایک جائے گی بربادی کی طرف, اور ایک جائے گی سٹیٹس کو. سٹیٹس کو بھی بربادی. سٹیٹس کو کی طرف اگر چلتے گئے تو اس میں ایک امید ہے کہ شاید اللہ پھر کوئی نیا جنکشن کریٹ کر دے کہ آپ پھر کراس روڈ پہ 5 سال بعد, 10 سال, 50, 100. لیکن اب دیکھنا ہی پڑے گا کہ ہمارے پاس من حیث القوم, من حیث المملکت 50, 60, 100 سال ہیں بھی کہ نہیں. کیونکہ لوگ تو گدھوں کی طرح تان کے بیٹھے ہوئے پنجے آپ کے اوپر کہ آپ ادھر لڑکے اور ادھر وہ اسکیونجرز جس طرح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے قصور معاف کر دیے, کیونکہ وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ کوئی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سیشن کورٹ نہیں ہے. وہ انسان کی بنائی ہوئی عدالت نہیں ہے کہ جس نے عین پینل کوڈ کے مطابق کام کرنا ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. وہ ناراض ہونے پہ آئے تو چھوٹی سی آپ کی بےہودگی کو پکڑ کے ایسا تنکا مارتا ہے کہ آپ نشان عبرت بن جاتے ہیں. معاف کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ بھی تو دیکھیے نا کہ ہمارے اندر اچھائی آج بھی ہے کہ ہم اس غربت اور قسمہ پرسی میں بھی دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. کس کے نام پہ دیتے ہیں؟ دادے کے نام پہ تو نہیں دیتے, اسی کے نام پہ دیتے ہیں. ہم جیسے لوگ جو اللہ اب کہتے ہیں, اب ہم کوئی اس میں کثر نفسی سے کام نہیں دیتے. ہمیں پختہ یقین ہے رب کریم پر. اور دیکھیں ہم تو بڑے آج پاکستان میں بھی خوش ہیں. ہم مجھ جیسے لوگ, پاکستان نے ہمیں تعلیم دی ہے, پاکستان نے پڑھایا ہے, سکھایا ہے, گروم کیا ہے. مواقع پاکستان نے دیے کہ ہم امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. پاکستان نے مواقع دیے کہ ہم ٹورانٹو میں بزنس شروع کرتے ہیں. تو ہے تو پاکستان نا, پاکستان ماں ہے. پاکستان از ویری ڈیئر ٹو اس. تو ہماری دل میں جو محبت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تو بھرم رکھنا ہے نا. تو یہی وجہ ہے میں انڈیکیٹرز کے پیچھے جاتا ہوں ہمیشہ. انڈیکیٹر سے اخذ کرتا ہوں کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ بربادی کی طرف. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کا ایک بہت بڑا المیہ, بہت بڑا مسئلہ یکا یک ٹھیک ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ایک گہری نیند سوئی ہوئی قوم, ایک پائٹ پائپر آیا, اس نے سب کو جگا دیا. تو یہ ایسا نہیں لگتا جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر عذاب الہی کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا؟ عذاب تو نہیں ہے, عذاب اور چیز ہوتی نہیں, I mean سزا. تو سزا یہ لگتا نہیں کہ ختم ہوئی ہے کیونکہ قوم کو ہوش آنا, کو سمجھ آنا, دلوں میں بات اترنا, ایبسولوٹلی یہ بہت بڑی نشانی ہے. سوئی ہوئی قوم جو اٹھنا شروع ہو گئی ہے 3-4 سالوں میں, آنکھیں ملنا شروع ہو گئی ہے 8 مہینے میں, 3-4 سالوں میں نہیں, مطلب 9th of April onwards
ہاں یہاں تو خیر وہ ایک دم سے اس کا سمجھیے ایکسپریشن باہر آیا مگر وہ اس سے پہلے نہیں تھا، اس سے پہلے آخر ملتان میں عمران ہارا ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی سیٹ تھی ملتان، اس نے اڑا کے باہر پھینکا اسی ینگسٹر نے. اگر وہ اس وقت جاگے ہوتے تو کہتے کپتان جی ہے اندھی حکومت، اس سے وہ سوئے ہوئے تھے. اب وہ اٹھے، اب میں دیکھوں گا عمران بد حکومتی کس طرح کرتا ہے، اب میں دیکھوں گا عمران وہ تھرڈ کلاس لوگ اپنے ارد گرد کیسے لا کے رکھتا ہے. لیکن وہ تو معاشرے کے وہی معاشرے اسی معاشرے کے لوگ آئیں گے نا ارد گرد، نہیں، ان میں سے چند اچھے ہیں چند. ہاں آپ نے ڈرائیور رکھنا ہے نا، تو اگر 50 ڈرائیورز ہیں، کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی بدتمیز ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، تو اس نے انہی میں سے ایک ڈرائیور رکھنا. تو اس کو سرٹیفکیٹ ان کی مورالٹی کا نہیں چاہیے، وہ رکھ سکتا ہے. لیکن اگر کابینہ کا ممبر رکھنا ہے نا تو پھر اسے دیکھنا پڑے گا کہ نہیں بھائی، اگر کوئی 5 بندوں کی کیبنٹ رکھے اور لوگوں کو بتائے، لوگ کہیں کیوں نہیں بنا رہے ہو کیبنٹ، محکمے تمہارے 35 ہیں، تم کیبنٹ 5 پہ کیوں لے، وہ کہے کہ تم اس قابل نہیں ہو، میں نے ایک ایک کو 5 محکمے دے دیے. آپ کو لگتا ہے عمران خان انسانوں کو پہچان لیتے ہیں؟ نہیں، یہ بہت بڑی ایک وہ ہے، فیس ہر ویلیو پہ جاتے ہر ہیں. ایک کے اندر فیس ویلیو پہ جائے یا نہ جائے، ہر ایک کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں. عمران بے شمار خامیوں کا ملغوبہ ہے جسے آپ عمران خان نیازی سمجھتے، بے شمار خامیاں، دیٹ میکس ہم ہیومن. لیکن اس کے اندر ایک خوبی ایسی ہے، کئی خوبیاں شاندار. نہیں جی، اس کے اندر ایک خوبی ایسی ہے کہ وہ سیدھے رستے پہ چلنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، انتہائی بہادر آدمی ہے. اور یہ اتنی بڑی خوبی ہے. ایک چیز ہے بہادری، اللہ نے اسے عطا کی ہے. بہادری کے اندر ایثار بھی ہے، قربانی بھی ہے. اس نے قربانی بھی دے دی، اس نے کرپشن سے اپنی نفرت بھی ثابت کر دی، اس نے گولیاں بھی کھا لیں. بالکل. اب تو کوئی اور، اب اس نے سبق ایک اور سیکھا کہ اب وہ لوگوں کی بات بھی سننے لگا. وہ خود ستائی نہیں کرتا تھا لیکن بلڈوز کیا کرتا تھا، اب وہ نہیں کرتا. ہی لسن، اب اس کے اندر متانت آ رہی ہے. قصہ مختصر، آپ کے اس مختصر سوال کا طویل جواب دیتے ہوئے میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ اگر اللہ نے پاکستانیوں کے جرائم معاف کر دیے ہیں تو اسی کراس روڈ پر فیصلہ ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں کا پاکستان کیا خطے کی عظیم ترین قوتوں میں سے ایک ہوگا یا ایک راندہ درگاہ جو صرف اپنے آخری دن گن